اور یہ قرآن سفارش کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید قیامت کے دن اجنبی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا تھا اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور آج میں تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی قیمت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیوں؟ جواباً کہا جائے گا، بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے درجات پر، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیرا وہی مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ 2829 نمبر پر موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کتنا عجیب منظر ہوگا جب قرآن اجنبی نوجوان کی شکل میں آئے گا، سفارش کرے گا۔ یہ قرآن صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اور اس کے والدین دونوں کے لیے خوشخبری بن کر آئے گا۔ قرآن کا تعلق کس قدر قیمتی ہے، اور یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے تعلق کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، کہے گا، اے میرے رب، اسے جوڑا پہنا، یعنی قرآن پڑھنے والے کو۔ تو اسے کرامت، عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے میرے رب، اسے اور دے، تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، اس سے خوش ہو جا، تو وہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ ترمذی کی 2915 نمبر روایت ہے۔ قرآن مجید سفارش کرے گا، اور سفارش کس چیز کے لیے؟ کہ عزت کا لباس پہنا دیجئے، اسے خوبصورت لباس زیب تن کروا دیجئے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں سب سے زیادہ خیرخواہ ثابت ہوگا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 خوبصورت صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے روز اس طرح آئیں گی گویا کہ 2 بدلیاں یا سایہ دار چیزیں یا پر پھیلائے پرندوں کے 2 غول ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ باعث برکت اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ 3992 نمبر پر موجود ہے۔
قرآن مجید کا پڑھنا کس قدر نفع مند تجارت ہے۔ انسان جو وقت قرآن کے لیے لگاتا ہے وہی وقت سب سے بڑی سعادت ہے، وہی وقت سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وقت قرآن کے لیے ہے۔ زندگی کا وقت ہمیں اپنے رب کے لیے ملا ہے اور یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کلام کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت 2019 نمبر پر ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن کو رہنما بنانے والا ہی کامیاب ہے۔